अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं रीना शिगरी। नैब तरमीम केस में बानी पीटीआई की जानिब से आज सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया गया। बानी पीटीआई ने अपने जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये इंसाफ के मफाद में होगा कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा मुझसे मुताल्लिक़ केसेस की समाअत ना करें। दुबई लीक्स के तनाजुर में बानी पीटीआई ने अपने जवाब में लिखा कि मौजूदा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को ये जाहिर करना चाहिए कि उनके पास दुबई में जायदाद खरीदने के लिए रकम कहां से आई और किस जरिए से बैरून मुल्क भेजी गई। नवाज शरीफ, जरदारी खानदान, राव अनवर और कई साबिक जर्नलों की जायदादें भी बेनकाब हो चुकी हैं। नैब या एफआईए को इन केसेस की फौरी इंक्वायरी करनी चाहिए थी, लेकिन नैब ऐसा नहीं कर रहा क्योंकि उसे मेरे खिलाफ खुसूसी तौर पर काम करने की हिदायत की गई है। एहतसाब अदालत की बात करें। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वराइश ने अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत की और उस दौरान साबिक वजीर दिफा परवेज खटक साहब का बयान रिकॉर्ड किया गया। परवेज खटक साहब ने अदालत में बयान दिया कि साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर साहब ने मुझ समेत काबीना को बताया था कि पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर बाहर भिजवाई गई बड़ी रकम बरतानिया में पकड़ी गई है, रकम पाकिस्तान को वापस की जाएगी। परवेज खटक ने बयान दिया कि यह मामला काबीना के एजेंडे पर नहीं था, मीटिंग में एडिशनल एजेंडे के तौर पर सामने लाया गया। एडिशनल एजेंडे पर मुझ समेत दीगर काबीना अरकान ने एतराज किया। रकम के हवाले से कागजात बंद लिफाफे में पेश किए गए। एडिशनल एजेंडे की मंजूरी काबीना से ली गई। एजेंडे के साथ एक तहरीर भी थी। तहरीर थी कि रकम प्रॉपर्टी टाइकून के मालिक ने बरतानिया मुंतकिल की थी। केस के दीगर अहम गवाह साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और जुबैदा जलाल अदालत में पेश ना हो सके। बाद रेफरेंस की समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत परवेज खटक के वादा माफ बनने पर काफी बरहम नजर आती है। अली मोहम्मद खान साहब का कहना था कि इमरान खान ने परवेज खटक को वजीर आला बनाया, वजीर दिफा बनाया, लेकिन खटक साहब ने मायूस किया। जबकि वजीर आला अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से भी आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले उन्होंने ये कहा था कि परवेज खटक ने पार्टी छोड़ी है, एहसान फरामोशी की है, पश्तूनों की नाक कटवाई है, लेकिन अगर झूठी गवाही दी तो फिर ये इस तरह घूमता नजर नहीं आएगा। ठीक है, पार्टी छोड़ी है, लोटा बना है, एहसान फरामोशी की है, डर गया है, पश्तूनों की नाक काट दी है इसने, उस हद तक चलो ठीक है, लेकिन अगर झूठी गवाहियां करेगा तो ये ऐसे पराठे खाता हुआ और सिगरेट फूकता हुआ नहीं फिरेगा। इमरान खान साहब ने आपको वजीर आला बनाया, स्टेट का वजीर दिफा बनाया। अफसोस हुआ कि जब वक्त था वफा का, जब वक्त था गैरत दिखाने का, खटक साहब आपने मायूस किया। अब परवेज खटक साहब का बयान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितना डैमेजिंग साबित होगा, ये भी जानने की आज के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे। लेकिन बानी पीटीआई ने केस की समाअत के दौरान सहाफियों से जब गुफ्तगू की तो कहा कि पाकिस्तान को बचाना है तो साफ और शफाफ इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। 2021 में मुल्क का कर्जा 2.8 खरब था, जो महज 4 साल में 8 से 9 खरब तक पहुंच गया है। 2021 में जिस गरीब का बिजली का बिल 2000 रुपए आता था, आज 10,000 रुपए आता है। इमरान खान का मजीद कहना था कि इस मुल्क की सारी एलीट के पैसे बाहर पड़े हुए हैं। 8 फरवरी के आम इंतखाबात में तारीखी धांधली हुई है। मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान की उम्मीद खत्म कर दी है। किसी को भी इस हुकूमत पर भरोसा नहीं रहा। सबको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ने फ्रॉड इलेक्शन कराए, फिर भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमें इंसाफ के लिए इलेक्शन कमीशन के पास भेज रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा हमें कह रहे हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं कराए। क्या चीफ जस्टिस को नहीं मालूम कि हमारी सारी पार्टी अंडरग्राउंड थी या जेल में थी? हमें ज्वाइन करें प्रोग्राम में बैरिस्टर अकील मलिक साहब, आप मुशीर हैं बराए वजारत कानून और इंसाफ। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सीनियर एडवोकेट इंतजार हुसैन पंजोता साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, फोकल पर्सन है आप बानी पीटीआई इमरान खान साहब के। इंतजार साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बैरिस्टर साहब आपकी इजाज़त से पंजोता साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, क्योंकि आज इमरान खान साहब ने जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे एतराज़ उठाया है। पंजोता साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये ज़्यादा लेट नहीं हो गए आप लोग, क्योंकि इस केस का जो है वो तो फैसला महफूज हो चुका है। देखिए जी, वो फैसला जो महफूज हो चुका है वो एक अलग बात है, लेकिन इस वक्त तक रिजीम चेंज के बाद से या जब से ये चीफ जस्टिस बने हैं, तकरीबन 12 केसेस के अंदर ये इन्होंने डायरेक्टली खुद जो है समाअत की है, और 12 के 12 के अंदर जो है वो पीटीआई या इमरान खान या किसी को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। हालांकि कुछ ऐसे केसेस हैं जो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा है जिनमें बल्ले के निशान वाला केस है, एक ऐसा केस है जो हमेशा हॉन्ट करेगा चीफ जस्टिस साहब को। जब भी इनकी तारीख में नाम आएगा तो सबसे जो इनका बुरा फैसला है उसको अगर याद किया जाएगा तो यही याद किया जाएगा। अगर आप ये कहें कि पाकिस्तानी तारीख के अंदर, अगर जुडिशल हिस्ट्री के अंदर जितने भी नज़रिया ज़रूरत के को दवाम देने के लिए फ़ैसले आए, ये उनमें से एक फ़ैसला है। और इस फैसले ने पाकिस्तान की तारीख के अंदर, मतलब आपने पहले इस तरह नहीं देखा कि
یا جمہوریت ہوتی ہے یا پھر امریت ہوتی ہے. ان فیصلوں نے امریت بھی نہیں ہے, سیمی مارشل لا ہے اور اس کو یہ دوام دے رہا ہے. فیصلوں میں آپ نے جس طرح سے کہا کہ 12 کیسز میں خان صاحب کو ریلیف نہیں, ریلیف از دا کرائٹیریا. نہیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کسی بھی انڈیپینڈنٹ کسی جرنلسٹ سے پوچھیں, کسی انڈیپینڈنٹ آپ لائر سے پوچھیں, جس کسی کو آپ یہ فیصلہ پڑھائیں گے کہ بلے کا نشان والا, وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ باعث تھا, اور باعث آپ کو نظر آتا ہے ہر طرف. تو یہ وہ سوچ سے نہیں نکل سکے. ہم نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا, ہم نے اس کو آبجیکشن نہیں کی. خان صاحب ہمیشہ یہ جو ہے انصاف چاہتے ہیں. ہم نے کسی جج کے خلاف, آپ کے سامنے ہے کہ جتنے فیصلے ہوئے ہیں 3 دن کے اندر جس طرح سے سزائیں دی گئی اڈیالہ جیل کے اندر, ان ججز کے اوپر بھی خان صاحب نے جو ہے آبجیکشن نہیں کی. ہمیں معلوم تھا کہ ایک جج آبجیکشن کرنا چاہیے تھا. اب آپ لوگ کو ہر چیز تاخیر سے یاد آ رہی ہے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے سوابدی تو چیف جسٹس صاحب کی ہے, ول ہی لسن ٹو اٹ اور ول ہی ناٹ؟ دیکھیے یہ اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے ہمارے پاس جو باقی قانونی راستے ہیں وہ سارے ہم اپنائیں گے اور ہم لے کے جائیں گے. پھر ظاہر ہے اب ایک چیز اوپن ہو چکی ہے. قانونی راستہ اس پر کیا ریفرنس؟ بالکل ہوتے ہیں, سارے قانونی راستے ہمارے لیے کھلے ہیں. So reference is under consideration against Chief Justice of Pakistan. ابھی اس وقت تک یہ فیصلہ ہوا ہے. اگر ریفرنس کی ضرورت ہوگی کیونکہ یہ باعث ہم نے الزام لگا دیا ہے, یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں آج جو کچھ ہوا ہے, خان صاحب نے جو لکھا ہے اپنے اس کے رپلائی کے اندر, تو یہ واضح ہے یہ باعث کے بیس کے اوپر کر رہے ہیں. تو باعث جو ہے وہ, اور خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف ریفرنس لے کر کے خلاف اپنا باعث شو کریں گے اس طرح سے پبلکلی, تو پھر ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ بیرسٹر صاحب بھی پریشان ہیں. ویسے بیرسٹر صاحب اگر چیف جسٹس صاحب لائکا سیڈ کہ اگر سوابدی تو بہرحال ان کی ہے, لیکن اگر وہ ریکیوز کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو تو کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا. نہیں, آئی ڈونٹ تھنک اس اسٹیج پہ جو ہے لینا ریکیوز کیا جا سکتا ہے. مطلب ان کی خواہش ہو سکتی ہے کہ بینچ ٹوٹ جائے, وہ شاید کہیں کہ میں اب کیونکہ میرے پہ اعتراضات اٹھا دیے ہیں, اور بائی سنس دیٹس فار اے جج ٹو ڈیسائیڈ ہمسیلف کہ ان کا وہ بیرومیٹر ہے, انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کس کیس کا حصہ ہیں کس کیس کا نہیں. ان کے جو کنسرنز ہیں یہ معذرت کے ساتھ باقی ججز کا جس طرح اوپنلی ریمارکس تو آتے ہیں عدالت میں, آپ بھی دیکھتی ہیں کہ ججز جب ریمارکس دیتے ہیں تو ان کی انکلینیشن کس طرف نظر آ رہی ہے. یہ تو یہی کہہ رہے ہیں نا ریمارکس, پھر ان ججز کی بھی بات کریں جو ان کے فیور میں آ رہے ہیں, ان کے فیور میں بھی ریمارکس ججز دیتے ہیں. تو اس میں یہ تو نہیں ہے, ہم نے تو نہیں کہا کہ یہ اس بینچ کا ایسا نہیں ہونے چاہیے یہ جج صاحبان. معذرت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے بگ نمبر, اٹس 13 ججز ہیں. And Chief Justice صاحب کے remarks تھے کہ all judges are equal. Chief Justice is the one amongst the equal. But آپ کی جماعت بھی... He's the one who has given his authority away to form the benches and what not. جو آپ دیکھیں نا. But Barrister صاحب گزشتہ سال تک بھی آپ کی جماعت بھی سابق Chief Justice بندیال صاحب پہ اعتراض, اور بینچ کے honorable members اس وقت کے جو sitting judges تھے, اعجاز الاحسن صاحب ہو یا جسٹس منیب اختر صاحب ہو, اعجاز الاحسن صاحب کدھر ہیں؟ وہ کدھر ہیں دوسرے, مجھے ان کا نام اب یاد نہیں آ رہا, نقوی صاحب, مظاہر علی نقوی صاحب, وہ کدھر ہیں آج؟ انہوں نے ان دونوں نے کیا ریزائن نہیں دیا؟ ایک جج who was so close to becoming the chief justice, he resigned and there was ample material. The point is کہ میجر پولیٹیکل پارٹی آج ایک چیف جسٹس پہ اعتراض کر رہی ہے, ماضی میں آپ بھی کر چکے ہیں, مور اور لیس ساری پولیٹیکل پارٹی نے اعتراض. میجر پولیٹیکل پارٹی نے اس وقت بھی اپنے دورہ حکومت میں, سر نہیں, آپ لارجسٹ ہیں, میں تو کہتا ہوں کہ آپ ایوان میں لارجسٹ ہیں, آپ کی 92 سیٹیں ہیں, آپ لارجسٹ ہیں, اسی لیے آپ کو حکومت بنانے کا بھی کہا تھا. 92 نہیں ہے سر, 180 ہیں سر. 92 جو ابھی پریزنٹلی پارلیمنٹ کے اندر جو ہے ان کی اسٹرینتھ زیادہ ہے 92. میں تو یہی کہتا ہوں علینا, بات یہ نہیں ہے, بات یہ کہ ان کے اپنے دورہ حکومت میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ عزت مآب چیف جسٹس اس ٹائم چیف جسٹس نہیں تھے, لیکن ان کے خلاف ریفرنس لے کے آئے تھے ان کے صدر, اور کس طرح اس کا کیا ہوا, اس کو پورا فزل آؤٹ کیا, اور وہ انہوں نے ایکسپلینیشنز کہاں جا کے ان کی وائف نے اور انہوں نے نہیں دی, انہوں نے اپنے آپ کو کلیئر کیا اس پورے پروسیس سے اپنے آپ کو گزارا. بہرحال پنجوزہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں, اور اب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس وجہ سے ان کے اوپر باعث آ گئی ہے, میں نہیں سمجھتا. لیکن یہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا پنجوزہ صاحب اگر پولیٹیکل پارٹیز اور میجر پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان جو فائنل آربیٹریٹر ہے اس کی کریڈیبلٹی یا لیجیٹیمیسی پہ, یعنی کہ ہائیسٹ کورٹس پر سیریس کوسچنز اٹھانے لگے, سو یہ ایونچولی تو یہ مطلب کریڈیبلٹی ایروڈ کرتے ہوئے ہمیں مزید نظر آئے گا. ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟
اس دن ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے میں ان کی پارٹی کے بڑے سینئر ممبر ہیں, انہوں نے کہا کہ وی آر کنسیڈرنگ, اینڈ ایکچولی ہی از ون آف دی بگیسٹ, وہ انہوں نے کنٹیسٹ بھی کیا آپ کے شو میں بھی 1-2 دن پہلے تھے, سلمان اکرم راجہ صاحب, انہوں نے کہا آن اسکرین آپ چلا بھی سکتی ہیں, انہوں نے کہا کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو رول دس آؤٹ, کہ ہو سکتا ہے ہم چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف بھی ریفرنس فائل کریں. اچھا آپ کی مطلب ججز کے خلاف تو یہ مریم نواز صاحبہ آپ کی لیڈر نے بھی جو ہے وہ سٹنگ ججز کی تصاویر جو ہے وہ دکھا کے مہم پوری اپنی چلائی تھی. ہمیں تو دیکھیں وہ تمام تر کیریکٹرز ان کا پروو ہوا نا, نقوی صاحب کا پروو ہوا, جاز الحسن صاحب کا پروو ہوا. سر یہ بھی کچھ عرصے بعد اس کو کیریکٹر کہہ رہے ہوں گے. نہیں دیکھیں ایک سیکنڈ, میں یہ کہتا ہوں کہ کیا عزت مآب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ان کے کیسز میں ان کو ریلیف نہیں دیتے, ملتا ہے ان کو ریلیف ملتا ہے. مآب ہیں تو بندیال صاحب بھی وہ بھی نہیں, میں دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں وہ ریٹائر ہو گئے نا, چلے میری بات, وہ ریٹائر ہو گئے, سوال ہے مجھے جواب دینا, آپ کو پتہ تھی کدھر تھی, سوال ہے جواب دینے دیں. سر جو ریٹائر ہوتا ہے وہ عزت مآب نہیں ہوتا. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے, انفارچونیٹ اس طرح سے ہے کہ ہمارے جو ججز ہیں, جو آربیٹر فائنل ظاہر ہے جس طرح آپ نے فرمایا آئین کے مطابق وہی ہیں, ہم اب کتنا صبر کریں. آپ کو جن عامر فاروق صاحب کا یہ ذکر کر رہے ہیں, میں آپ کو ایک کیس دیتا ہوں, 5 دفعہ اس کو لگا کر اس کو نو سکوپ کر کے اس کو جو ہے وہ نہیں ہوتا اس طرح. نہیں, میرے کے کیسز ایز اے لائر نو سکوپ لسٹ میں آگے کینسل ہو جاتا ہے. اچھا صرف عمران خان کے کیسز میں اس طرح ہوتا ہے. 43 آپ نے آبجیکشنز کبھی سنے ہیں اپنے وکالتی کیریئر میں؟ آپ بتائیں کہ کسی آپ کے کیس کے اوپر 43 آبجیکشنز, 43 اتنے شاید نہیں لگے لیکن لگتے ہیں آبجیکشن, لگتے ہیں لیکن اتنے نہیں لگتے. اچھا جب سے یہ رجیم چینج ہوئی ہے 25 مئی سے ہمارے اوپر پہلا آپریشن ہوا 2022 کے اندر, اس کے بعد سے لٹیگیشن میں ہمارا آج تک کوئی ایسا کیس نہیں ہے. کیا ہمیں کام کرنا نہیں آتا؟ کیا ہم سینئر ترین لیگل ٹیم ہے ہماری, خواجہ حارث, سلمان صفدر, سلمان راجہ, سارے ہم نے یہ عدالتوں میں جوتے گسائے ہیں. ہر کام ہمیں پتہ ہے, ہر کام کو کیا طریقہ ہے اس کا کرنے کا ہم کرتے ہیں. عام کلائنٹ کے کیس کے اندر ہماری کبھی آبجیکشنز آج تک نہیں لگی, لیکن ہمارے جب عمران خان کا کیس ہو, تحریک انصاف کا کیس ہو, اس کے اندر روڈے اٹکائے جاتے ہیں, وہ ہمیں آفس والے بتاتے ہیں, ہمیں اوپر سے انسٹرکشنز ہیں, ہمارے کیسز فکس نہیں کیے جاتے. ابھی جس کیس کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کے اوپر نیب کی توشہ خانہ کے اوپر دوسری انکوائری ہے. مقصد کیا ہے کہ خان صاحب اگر عدت کیس ایک کیس رہ گیا, اگر اس میں سے نکلتے ہیں تو پھر ان کو کسی اور میں انٹینگل کر دیا جائے اور ان کو اریسٹ کر لی جائے. صرف یہ. اب اگر حکومت ان کے منسٹر وہی آ گئی ہے, سر سنیے گا, بات یہ ہے کہ ان کے منسٹر اوپنلی کہتے پھرتے ہیں کہ 5 سال کے لیے ہم اندر رکھنا چاہتے ہیں. کس قانون کے تحت رکھنا چاہتے ہیں؟ بیرسٹر صاحب آپ نیم کریں, آپ کے وہ کیا نام ہے, رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں نئے کیسز بنائیں گے. احسن اقبال صاحب نے کہا ہے, 2 نے کہا ہے, میں نے 2 بتا دی, میں نے ان کی سٹیٹمنٹ میں نے 2. سر ویسے آپ نے نہیں دیکھی تو یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے کہی نہیں. آپ نے نہیں دیکھی شاید, پھر آپ کیسز قانون کے مطابق بننے چاہیے. سنیں 5 سال حکومت جو ہے وہ, کبھی آپ نے سنا ہے کہ حکومت نے کسی سیاسی جماعت کے سربراہ کے خلاف کرمنل کیسز جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ میں جب ہم گئے ہیں وہاں پہ پتہ چلا کہ بلینکٹ انہوں نے اس کو پرمیشن دی ہے. وہاں پہ اس وقت تک کوئی چیز سامنے نہیں تھی جب ہم عدالت میں گئے ہیں. جو پرمیشن پنجاب کی کیبنٹ, ان کی وہ جو مریم صاحبہ ہیں, انہوں نے جو پرمیشن دی ہے خان صاحب کے خلاف کیسز درج کرنے کی اور رجسٹر کرنے کے کرمنل, وہ بلینکٹ تھی تب, اس کو بعد میں فل ان کیا گیا, پیڈ اپ کیا گیا. ٹھیک ہے, عدالت کے اندر ان کے پاس جواب نہیں تھا کہ آپ نے کس کبھی یہ سنا ہے ہماری 2013 سے تحریک انصاف کی حکومت ہے, کے پی کے, کبھی پی ایم ایل این کے کسی بندے کے اوپر ایف آئی آر درج ہوئی ہو, کبھی پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کو آپ نے اندر گھسایا ہوا تھا, اڈیالہ ہو, کوٹ لکھپت ہو, اور کہاں کہاں نہ ہو, نیب سمیت, جس نیب کا آج یہ جواب دیا ہے. ہمارے دور میں صرف ایک شہباز شریف پہ وہ پانی کے جو کمپنیوں والا ریفرنس ہے وہ رانا ثناء سن لیجئے, آپ کے اوپر آپ کی لیڈر جاوید لطیف, تمام کیسز تھے وہ آپ کے اپنے شاہد کارکان عباسی, آپ کے اپنے دور کے کیسز, احسن اقبال, آپ پیپلز پارٹی کے دور کے کیسز تھے, مریم نواز, انصاف نے کسی کے خلاف کوئی حمزہ شہباز, مطلب یہ سارے نام ہیں, میں سارے آپ کے اپنے دور میں بنائے گئے. سر ہم نے بنائے ہیں یہ کیسز, آپ کے اپنے دور میں بنے, پیپلز پارٹی نے نہیں یہ سارے, یہ تمام کیسز سر یہ آپ کے دور حکومت میں نے. یہ مجھے بتائیں ہیروئن کا کیس کس کے دور میں بنا؟ آپ کی میموری میں نے سر, میں آپ
میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, let me jog yours سر, let me jog yours. سر رانا سنولا پہ ہیروئن کس نے ڈالی؟ جب شہباز شریف زرداری صاحب کو سڑکوں پر گھسیٹا کرتے تھے, یہ ان دنوں کی بات ہے. وہ تب میں فیکٹ کی بات کر رہا ہوں, اور فیکٹ یہ ہے کہ رانا سنولا کے اوپر کیس, دیگر ہماری پارٹی کے سیاسی لوگوں کے اوپر جو کیسز آپ نے سیاسی نوید کے بنائے, اور کچھ بھی نہیں. اے این ایف کس کے کنٹرول میں تھا اس ٹائم؟ نیب کس کے کنٹرول میں تھا؟ آج میرے مزے کا خیز جواب انہوں نے دائر کیا, اور انہوں نے کہا ملک کے وسیع تر مفاد میں میری ذات کا کچھ نہیں ہے. معذرت کے ساتھ یہاں پہ یہ دیکھیں, انہوں نے کہا کہ آج کل بھی وسیع تر مفاد میں بہت کچھ کیا جا رہا ہے. آپ نے ایک بند کیا ہے, میں اس پہ آتا ہوں. یہ ریمارکس جسٹس عطر من اللہ صاحب نے اوپن کورٹ میں دیے ہیں. اس کی ایک پیرا ان کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے. انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ آپ کو ترامیم جو ہے بینیفٹ شاید کر سکتی ہیں, تو انہوں نے کہا مجھے اپنا بینیفٹ نہیں چاہیے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے ان کو بتایا نا کہ نیب کو کس طرح مینوور کیا جاتا تھا, کس طرح نیب کو ایز اے ٹول استعمال کیا جاتا تھا. وہ ابھی بھی چاہتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ اپنی جگہ موجود رہے. یہ پیراگراف سمجھنے کے لیے آپ کو عمران خان ہونا پڑے گا, آپ کو اپنے اصولوں کے لیے اس حد تک قربانی دینی ہوگی. آپ کو صرف اپنی ذات کا نہیں سوچنا ہوگا, آپ کو ایک ایسی جماعت بنانی ہوگی جو عوام کی جماعت ہوگی. آپ کو ساری زندگی جو ہے یہ والی پالیٹکس لیں گے تو پھر آپ کو یہ والے پیراگراف کبھی سمجھ نہیں آئیں گے. پنجوتا صاحب, بیرسٹر صاحب, عدت منی کا کیس جس قسم کا غلیظ کیس ہے, ویسے یہ آفیشیل پوزیشن حکومت کی کیا ہے اس میں؟ دیکھیں جی, حکومت کا اس سے کیا لینا دینا, وہ جو خاوند ہے جس کی بیوی ہے وہ جانے, ان کا کام جانے. مطلب معذرت کے ساتھ this is something that's for them to سر, خاوند کے آگے پیچھے آپ نے ویسے ان کے جو سابقہ خاوند ہیں وہ خاوند عدالت جا رہا ہے, وہ ڈیلے کرنے جا رہا ہے. حکومت اس پہ کیا کامنٹ کرے؟ ایک سوال کی جو حکومت کا میں ریلیونس بتاتا ہوں. جی بتائیں. پی ٹی وی حکومت کنٹرول کرتی ہے نا, ہماری پریس کانفرنس تو پی ٹی وی دکھاتا ہے, خاور مانیکا صاحب کی لائیو دکھاتے ہیں آپ. ساری پریس کانفرنس ہماری نہیں دکھاتے, آپ کے وہاں پہ لوگوں نے جا کے آپ لیں, آج لیں عمران خان کا نام لیں. میں کتنی دفعہ لے چکا ہوں, ہماری پارٹی کے لوگ کتنی دفعہ لے چکے ہیں, سب دکھاتے ہیں. آج سیشن کے دوران بھی, سیشن کے دوران بھی آج تک پی ٹی سر وی آپ پہ لائیو نہیں آئی. یہ مجھے بتائیں, آپ کی پارٹی کے کل جو آپ کے پارٹی کے ایک رکن ہے ممبر نیشنل اسمبلی, انہوں نے اسی بات پہ 190 ملین پاؤنڈ کی کیس انہوں نے کہا تھا یہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے جب وفا کرنے کا ٹائم تھا. آج وہ تمام تر ٹی وی چینلز پہ لائیو دکھائی گئی, اڈیالہ کے باہر جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے, تمام چینلز پہ, تمام چینلز پہ. کون فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے کس چیز کو؟ خاور مانیکا صاحب کو. I have no clue. He is his own person. He's gone to the court. She was his wife. What has the government got to do with it? حکومت بورڈ بنائے گی, وہ تو استدعا کر رہے ہیں. کیا خاور مانیکا صاحب کیا استدعا کر رہے ہیں کہ وہ بورڈ بنایا جائے اس کیس سے متعلق؟ دیکھیں بات سنیں کہ میں اب مجھے نہیں پتا, میں آئی ایم ناٹ اے میڈیکو لیگل پروفیشنل کہ جو میں میڈیکل پروفیشنل کے جو بتا سکے ان تمام چیزیں, ان کی استدعا ہے. میں ایز اے پرنسپل چیز I do not want to comment on this. This is a private matter between a former husband and a former wife. Let them decide what they want to do. He's taking his legal recourse. Let him do whatever he wants. Government کی اس کے ساتھ کوئی سپورٹ نہیں ہے. پولیس پروٹوکول ان کو کس نے دیا ہے؟ تو جو معذرت کے ساتھ میری اپنی برادری ہے, وکلا برادری, ایسا ڈیمینر بھی نہیں ہونا چاہیے کسی ایک لٹیگنٹ کے ساتھ. اچھا بات سنیں, یہ واحد شاید ایک لٹیگنٹ رہ گئے ہیں جن کو مسئلہ ہے, لیکن اور باقی سارے تو جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں. وہ شاید اس قوم کی یا اس ملک کے شہری نہیں ہیں, شاید وہ ٹیکس نہیں دیتے, یہ کچھ زیادہ ٹیکس دیتے ہیں, ٹیکس سارے دیتے ہیں. ان کی جان سر ویسے ٹیکس سے یاد آیا, یہ آج کے اخبار میں سارے اشتہار ہیں ویسے, عوام کا خیال, ریلیف بے مثال جی بالکل ہو رہی ہے, ہمارے ڈیولپمنٹ کے پیسوں میں سے کاٹ کے عوام کا خیال ریلیف دے بے دیے. مثال. سر عوام کا خیال ریلیف بے 200 یونٹ پہ پروٹیکٹڈ نان پروٹیکٹڈ کلاس کو جو ہے کنزیومرز کو ہم نے وزیر اعظم صاحب کا اسپیشل انیشیٹو تمام ممبرز کے ڈیولپمنٹ, حکومت کے ڈیولپمنٹ فنڈ سے کاٹ کے جو ہے وہ دیے. انہی بلز کے اوپر جون کا, جولائی کا, اگست کا اور ستمبر تک کے جو ہیں 200 یونٹ جو استعمال کرے گا اس کے ساتھ وہ سبسیڈائز کریں گے اس کو. سر آپ کو اندازہ ہے بل کتنے آ رہے ہیں؟ پنجاب میں دیکھیے, پنجاب میں جو سولر پینل دے رہے ہیں نا 200, 6 مہینے کے اندر, وہ اچھا نہیں ہے. وہ بتاتا ہوں میں آپ کو کیا ہے. وہ ایک کاسمیٹک سرجری ہے جو ہوگی بھی نہیں, آپ کی سکن بھی اس سے ٹھیک نہیں ہوگی, مسائل آپ کے ادھر ہی رہیں گے. یہ صرف ٹک ٹاک کے لیے تھی, وہ ہوگی بس, اس کے بعد پیسہ عزم اور ختم. سنیں کہ 200 یونٹس کی بات ہو رہی ہے, اس کے 4 ایکڑ زمین نہیں ہے, اس سے زیادہ ہوگی تو 4 ایکڑ زمین میں بنتا کیا ہے بھائی؟
اگر وہ اس نے ٹیوب ویل لگایا ہوگا تو نہیں، یہ 200 سے اوپر یونٹس جو ہیں، جائیں گے، یہ 200 سے اوپر یونٹ جائیں گے اگر اس نے ٹیوب ویل لگایا یہ گھر ہوگا والے، اگر اس نے یہ گھریلو صارفین کے گھریلو لیے کے ہیں۔ بیرسٹر صاحب کے جو وہ مسائل ہیں نا جی، وہ شہریوں والے ہیں، وہ عام دیہاتیوں کے ہمارے مسائل جو ہیں وہ ان کو نہیں پتہ نہیں، ہوتا۔ تمام اس کی وجہ across یہ the board ہے کہ سب یہ بینیفٹ اوپر سے کریں گے اس سبسڈی سے۔ اگر بیرسٹر صاحب بھی فارم 45 کے مطابق جیتے ہوتے ہیں نا تو یہ مسائل ان کو پتہ ہوتا ہے۔ یہ عوام سارے کے جو ہیں وہ مسائل ہیں، فارم دیکھیں 47 والے ہیں تو پھر ان کو اس طرح سے کہاں پتہ سارے ہو سکتا ہے؟ جتنے بھی دیکھیں جتنے بھی چھیڑ بنا دی ہیں ان لوگوں نے یہ آپ کی۔ کرتے رہیں پنجوٹی صاحب آخر میں آج جو پرویز خٹک صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے کتنی لیتل آپ کے خیال میں اور یہ ڈیمیجنگ ہے، اور ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وعدہ آپ گواہ جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب ہی، آلدو علی امین گنڈا پور صاحب نے تو کہا تھا وہ دے کے دکھائیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب کی ایک ہسٹری رہی ہے، وہ اس طرح سے سائڈز بھی بدلتے ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے وہ پریس کانفرنس کی تھی وہ سب کے سامنے ہے۔ اسد قیصر صاحب ان کے ساتھ تھے، انہوں نے ساری داستان مجھے بتائی کہ کس طرح سے کن حالات کے اندر انہوں نے کی، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے جو پارٹی بنائی تو پارٹی کے اندر جس طرح کی ڈائلاگ، ان کا تو خواب ٹوٹا ہے، چکنا چور ہوا ہے، ان کو تو وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو سی ایم بنایا جائے گا۔ تو آج جو انہوں نے کیا ہے یہ یقینی طور پر اس کو آپ بے وفائی کا اگر کوئی قومی تمغہ ہے تو وہ آپ دیں ان کو۔ لیکن فرق نہیں پڑتا آپ لوگ، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے تمام اس کیس میں ہے کیا، اس کیس میں کیا ہے، اس خان صاحب کے اوپر کیا الزام وکیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا سنیں ذرا، اب اصول کیا ہوتا ہے کسی بھی کیس کا؟ اصول کیا ہے؟ نیب کے اصول کا کیس یہ ہے کہ میں اگر کسی سرکاری عہدے کے اوپر فائز ہوں تو میں کوئی مس یوز آف اتھارٹی کرتا ہوں، اس کے بعد پھر میں کوئی بینیفٹ لیتا ہوں۔ یہاں پہ نہ تو مس یوز آف اتھارٹی ہوا ہے اور نہ کوئی بینیفٹ ہے۔ ایک یونیورسٹی ہے، القادر ٹرسٹ ہے، ٹرسٹ قائم ہے، یونیورسٹی چل رہی ہے، بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں، آج بھی پڑھ رہے ہیں، یتیم غریب بچے پڑھ رہے ہیں۔ اچھا دوسرا یونینیمس ڈیسیجن ہے، کیبنٹ کا ڈیسیجن ہے، کیبنٹ کے پاس اختیار ہے۔ اگر کسی ممبر کو وہاں پہ کوئی آبجیکشنز تھی تو وہاں پہ اب یہ صاحب جاتے ہوں گے کیبنٹ میٹنگز کے، اگر کسی ظاہر ہے یہاں پہ ڈکٹیٹوریل ان کی پارٹی میں نظام ہے، ہماری پارٹی میں ایسا نہیں تھا، لیکن اگر کسی کو آبجیکشن ہو تو اپنا ڈائسنٹنگ نوٹ وہاں کا دیتا ہے۔ وہاں پہ ڈائسنٹنگ نوٹ دیا نہیں ہے، وہ 2019 3 دسمبر 2019 کے بعد It's not as simple as it seems. اس میں علینا سب سے بڑی جو بات ہے، this is a daylight robbery. یہ کوئی مس یوز آف جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے اکاؤنٹ میں گئے ہیں پیسے، عمران خان نے وہ پورے راؤٹ کرنے کا طریقہ جو تھا وہی غلط ہے۔ وہ آپ دیکھیں کیسے غلط ہے، میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں نا۔ پیسے ہیں 190 ملین پاؤنڈ، ان کے بیان کس کے تھے؟ کس کے تھے؟ جس کسی کے بھی تھے، کس کے تھے نا یہ بتائیے نا۔ 190 ملین پاؤنڈ حکومت پاکستان نے، آپ حکومت میں ہے نا، نیب آپ کے ساتھ ہے، آپ ایک ڈاکیومنٹ لے کے آئیں یہاں پہ، این سی اے کا اگریمنٹ ہے، شہزاد اکبر صاحب سے میں بتاتا ہوں نا، میری بات تو سن لیں۔ نیشنل کرائم ایجنسی کا اگریمنٹ ہے جو کہ agreement، کانفیڈینشیل اگریمنٹ تھا، کس کے درمیان انہوں نے ہے؟ کہا ساری کابینہ کو بٹھا کے انہوں نے کہا بیرسٹر صاحب باہر کسی پاکستانی کے پیسے آنے، سن لیں نا سر، سن لیں کس کے ساتھ ہے وہ ایگریمنٹ؟ این سی اور ملک ریاض فیملی کے درمیان ہے، بالکل حکومت ہے۔ پاکستان کو اس سے کیا لینا دینا ہے؟ وہ پیسے پکڑ گئے، کانفسکیٹ این سی اے نے کیے، ان کی ڈیل ہو جاتی ہے، وہ حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں آنے تھے نا۔ انہوں نے کہا کہ یہ فنڈ ریپیٹریٹ ہم نے کرنے ہیں پاکستان نے وہ پیسہ کب کلیم کیا؟ مجھے صرف حکومت پاکستان کے پیسے تھے، عمران خان کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے یہ پیسے آنے ہیں، آپ سپریم کورٹ کے تھرو راؤٹ کیے، شہزاد اکبر صاحب نے ایز اے پون یوز کر کے اس پورے پروسیس کو، ان کی اپنی سٹیٹمنٹ سر پڑھیں۔ پنجوتا صاحب ادھر لڑائی کرنے سے فائدہ نہیں ہے۔ I can't change the facts, you can't change the facts. میں facts 190 ملین پاؤنڈ is daylight robbery. عمران خان نے وہ راؤٹ کیے تھرو سپریم کورٹ، ان سے فائن پے ہوا۔ چلینا بات یہ ہے ان کی اپنی کابینہ کے لوگ، شیخ رشید بھی جھوٹ بول رہا ہے، پرویز یہ اپنے شیخ رشید نے کیا بیان دیا ہے؟ وہ تمام جھوٹ بول رہے ہیں، سارے کابینہ کے ممبران جھوٹ بول رہے ہیں، سارے کہتے ہیں کہ جی ہمیں، وہ سارے کہتے ہیں بند کاغذوں میں، بند لفافوں میں کاغذ ہے، ہمیں کہا پاکستان کی سالمیت ہے، ہم نے اس پہ کرنا ہے، اور انہوں نے یہ سارا کر دیا۔ سزا دینے جا رہے ہیں، سزا دینے جا رہے ہیں، نہیں اس پہ سزا نہیں، یہ ڈے لائٹ رابری ہے، اوپن اینڈ شٹ ایک کیس ہے، سوال ہے میرا، اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ ان سے آپ نے میرے ساتھ نیکسٹ کوئی آپ شور رکھتے ہیں، اگلے بالکل ہاں بالکل، اسی 190 ملین پاؤنڈ بھی میں رکھے گا۔ صرف یہ کہوں گا کہ اگر حکومت پاکستان کا پیسہ تھا تو حکومت پاکستان نے
جو بیریئر ٹاؤن ہے یا بیریئر ٹاؤن کے مالک ہیں ان کے خلاف یہاں پاکستان میں کیا قانونی کارروائی کی تھی کہ وہ سمجھتے ہیں یہاں سے منی لانڈر ہو کے یو کے گیا ہے کہ یہ ہمارا پیسہ ہے یا یہاں سے چوری شدہ پیسہ ہے. یہاں پہ ایک مقدمہ نہیں ہے آج تک اس کے اوپر. سر جس طرح بھی ری راؤٹ ہوا ہے ویسے وہ چیز ٹرانسپیرنٹ ری راؤٹ ایٹ دی ہیلم آف افیئرز کون تھا؟ اسی نے تو ری راؤٹ کرنا تھا نا, کک بیکس لینی تھی, جس میں شہزاد اکبر ایک بہت سینٹرل پیس ہے. وہ کیوں بھاگا ہوا ہے؟ وہ آئے نا بتائے, ایکسپلین کرے کہ کیوں اس ٹائم نہیں تو بلایا حکومت نے, تو وارنٹ بھی نکالے ہوئے ہیں, وہ کیوں نہیں آ رہا, وہ کیوں نہیں آ رہا؟ ان کی پارٹی کا سرکردہ تھا, وہ ایسڈ ریکوری یونٹ چلا رہا تھا, 90 دن میں پاکستان سے باہر سے پیسے لانے تھے, پاکستان سے باہر پیسے لا کے راؤٹ کر کے سپریم کورٹ نے کیا گیا. یہاں اغوا ہونے کے لیے وہ اغوا کرنے کے بعد اوپر یہ بھی ایک چارج ہے کہ کوئرژن میں پھر یہ سٹیٹمنٹ دلوائے جا رہے ہیں انڈر ڈیوریس. بٹ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس منجوتا صاحب, بیرسٹر حکیل صاحب بہت شکریہ, اور اگلی نے ضرور رکھیں گے. اسی کے ساتھ ہی بڑھے گی ایک بریک. اور ناظرین ہمیں اس وقت پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں سینیٹر عرفان صدیقی صاحب. آلدو ہی نیڈز نو انٹروڈکشن, سینئر رہنما ہیں, سیزنڈ پولیٹیشین ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کے سینٹ میں پارلیمانی لیڈر ہیں, چیئرمین ہیں آپ قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور کے. السلام علیکم سر, تھینک یو فار جوائننگ اس. عرفان صاحب, اٹس اے پلیزر ہیونگ یو ہیئر ان دی اسٹوڈیو ٹوڈے. عرفان صاحب, گفتگو کا آغاز یہ جو گزشتہ روز ایک اقدام لیا گیا وفاقی حکومت نے جو آئی ایس آئی کے افسر کو کال ٹریس کرنے کا اختیار دے دیا ہے, اور یہ ایس آر او کے ذریعے کیا گیا. آپ نہیں سمجھتے عرفان صاحب کہ حکومت نے پرائیویسی میں مداخلت کا ایک نیا دروازہ کھول دیا, اور ایسے وقت میں جبکہ عدلیہ پہلے ہی اپنے معاملات میں مداخلت کے حوالے سے ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تناؤ کی ایک صورتحال موجود ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک کام جو بغیر اتھارٹی کے ہو رہا تھا اور وہ انلیگل تھا, اور جو کہ کنڈیم کیا جاتا تھا, مطلب ایون آپ کی جماعت کے کنڈیم اس لیے کیا جاتا تھا, جسٹیفائی عمران خان صاحب کرتے تھے اور آپ کی جماعت کنڈیم کرتی تھی. کنڈیم اس لیے کیا جاتا تھا کہ اس کی اتھارٹی نہیں تھی نا, اب آپ نے دے دی اتھارٹی. اتھارٹی کے ساتھ لیکن ہوگا سر, یہ آرٹیکل 14 کی بلیٹنٹ خلاف ورزی نہیں ہوئی؟ نہیں, آرٹیکل 14 کیا کہتا ہے؟ آرٹیکل 14 کیا آپ کو مادر پدر آزاد قسم کی پرائیویسی دیتا ہے یا آزادی دیتا ہے؟ ایسا نہیں ہے. دیکھیں نا, میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو سیف سٹی کیمراز بھی آپ نے لگائے ہوئے ہیں, میں ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوں اور میرے ساتھ کوئی خاتون بیٹھی ہوئی ہے, وہ بھی میری پرائیویسی دیکھ رہا ہے کہ یہ کون ہے, کدھر جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, ایک ایک موومنٹ ہماری جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے. وہ کیوں ضرورت محسوس اس سے پہلے نہیں تھی؟ وہ اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ جی چلیں دہشت گردی ہے, معاملات ہمارے معمول کے ممالک جیسے نہیں ہیں, تو وہ ضرورت پوری کی ہم نے. اب یہ جو چیز حکومت کو بتایا گیا تھا کہ کس ریزنز کی وجہ سے یہ کرنا بہت ضروری ہے. میرا خیال یہ ہے علینا, کیونکہ ایک نیشنل سیکیورٹی کا ایک بڑا ویگ سا ایک ٹرم لگتا ہے کہ ان دا نیم آف نیشنل سیکیورٹی ہم تمام چیزیں جو ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جب کسی چیز کو آپ قانون اور قاعدے اور ضابطے کے اندر لے آتے ہیں نا, جیسے یہ آ گیا ہے, تو پھر جو ایجنسی اس ضابطے کے بغیر مادر پدر آزاد طریقے سے علینا کا بھی فون دیکھ رہی تھی اور میرا بھی دیکھ رہی تھی اور کسی اور کا بھی دیکھ رہی تھی, اب وہ نہیں کر سکے گی. پر سر اب وہ آفیشیل کور کے ساتھ کرے گی؟ نہیں کرے گی نا. آفیشیل کور کے ساتھ وہ کرے گی جہاں وہ ضرورت محسوس کرتی ہے, جہاں وہ ضرورت محسوس کرتی ہے. پر جوڈیشل سینکشن کی ضرورت نہیں اب ہوگی ان کے پاس. جوڈیشل سینکشن جائیں, عدالتوں میں جائیں, عدالت جو ہے وہ ان کے بارے میں فیصلہ کرے گی. ظاہر ہے کہ پہلے تو اسی طرح سے ہوتا تھا کہ ایک وارنٹ کے بغیر تو گھر میں بھی داخل نہیں ہو سکتی تھی پولیس, لیکن بہرحال اب دیکھیں نا, جب وارنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتی, لیکن کیا وہ نہیں ہوتی؟ آپ کے سامنے ہوتی ہے نا. میں تو خود بھگت چکا ہوں نا اس کو, کہ وہ کس قانون کے تحت میرے گھر میں داخل ہوئی, کس قانون کے تحت مجھے پکڑا, کس قانون کے تحت مجھے ہتھکڑی ڈالی, کس قانون کے تحت. یہ کسی قانون کے تحت نہیں تھا. مجھے پی ٹی آئی کے جو بہت لیڈنگ لائر ہیں, سینیٹر احمد خان صاحب, انہوں نے کہا کہ یہ میں نے پوری بر صغیر کی ہسٹری دیکھی ہے, یو آر دا اونلی ون جو اس قانون کے تحت پکڑ کے اور ہتھکڑی لگا کے جیل میں ڈالا گیا. سو جب مس یوز آف لا ہوتا ہے, قانون ہوتا ہے, تو اس کو تو آپ نہیں روک سکتے نا. باقی یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو قاعدے اور کرینے کے اندر اور سلیقے کے اندر اور ضابطے کے اندر لانے کی کوشش کر رہے ہیں, تاکہ یہ مادر پدر آزادیاں ایجنسیوں کو بھی ختم, وہ جواب دہ ہو کہ جی علینا کا فون. ایکسپرٹس تو کنڈیم کر رہے ہیں اس موو کو, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اتنا بلینکٹ پاور دے دیا ہے اب ایجنسیز کو کہ وہ کسی کی بھی کال جو ہے, وہ اب شہری بھی جو ہے اپنے آپ کو محفوظ نہیں فیل کریں گے. وہ پہلے بھی محفوظ نہیں تھے, پہلے محفوظ تھے. سو اب تو بغیر کسی چیکس اینڈ بیلنس میں یہ کہتا ہوں کہ اب ہم نے اس کا رخ متعین کر دیا ہے.
तो आप हिमायत वैसे कर रहे हैं? मैं जस्टिफाई जरूर कर रहा हूँ इसको। लेकिन आप हिमायत नहीं करते? हिमायत में कर रहा हूँ, जस्टिफिकेशन जब मैं दे रहा हूँ तो मैं हिमायत कर रहा हूँ ना उसकी। मैं तो कहता हूँ कि इसकी ज़रूरत है, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ गई है हमें, इससे पहले नहीं पड़ी थी। जब नहीं पड़ी थी तो नहीं थी, अब डिफेमेशन ला है। मैं मिसाल देता हूँ, एक हमारे यहाँ कोई बासपुरस नहीं है, कानून मौजूद है ना। मेरी पगड़ी उछलती है, मुझ पे इल्ज़ाम लगता है, मैं जाता हूँ अदालत में, 10 साल तक तारीख़ ही नहीं लगती। आप जाएँ ना, आपके अपने चैनल्स हैं, उनके ख़िलाफ़ केस करना होता है तो लंदन जाके करते हैं, वो 1 महीने में फ़ैसला हो जाता है, 2 महीने में हम डॉलर जेब में डालते हैं, वापस आ जाते हैं। यहाँ कोई सुनता नहीं है। अब अगर कल हुकूमत ये कहे कि डिफेमेशन लॉ जो है इसको हम एक्टिव बनाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि 2 महीने के अंदर फ़ैसला हो जाए, आप फिर भी तनकीद करेंगे जी कि ये क्या आज़ादियाँ छीन ली हैं, हर आदमी को आप घसीट के ले आएंगे इस कानून के अंदर जी कि मेरी इज़्ज़त उछाल दी। तो कानून जब भी बनते हैं ना, इस तरह की तनकीद होती है, लेकिन ये याद रखें कि कानून अपना जवाज़ खुद लाता है, और वो जवाज़ ये होता है कि जब मिस यूज़ ऑफ पावर आम आदमी भी करता है ना, मुझ पे इल्ज़ाम लगता है, मेरी फेसबुक है ही नहीं, मैं हूँ ही नहीं फेसबुक पे, लेकिन रोज़ कहते हैं जी देखें आपने ये क्या कह दिया, आपने ये क्या, अब मैं क्या करूँ? इसके लिए तो प्रोसीजर को मतलब बेहतर तरीके से रेगुलेट करने की जरूरत है, ना कि कदगने लगा दी जाएं। अभी ट्विटर भी आपको पता है फरवरी से 17 फरवरी का नोटिफिकेशन था, तब से बंद है। देखें ना, जब 90,000 आदमी आपने जेल के पीछे डाले हुए हैं, उनकी आज़ादी सलब की हुई है ना, वो अपने पेरेंट्स से नहीं मिल सकते, अपने बच्चों से नहीं मिल सकते। क्यों डाली हुई है, क्यों कदगने लगाई हुई हैं? इसलिए कि माशरे ने एक ज़ाब्ता रखा हुआ है, माशरे ने एक कानून बना दिया है। ऐसे लोगों I agree, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन को जो है वो एड्रेस होने की और जरूरत ये कहानी यहाँ नहीं ना अलीना ख़त्म होती है ना, ये फिर जाती है दहशतगर्दी तक। दहशतगर्दों का ये सारा नेटवर्क जो बनता है ना, वो हमारे टेलीफोन से। अब इरफान सिद्दीकी के बारे में अगर उन्हें पता है, अलीना के बारे में उन्हें पता है कि नहीं ये साफ़ सुथरे लोग हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो आपको कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए। ख़तरा उन्हीं को होना चाहिए जो इस तरह के नेटवर्क से जुड़े होते हैं और जो मुल्क के लिए, कौमी सलामती के लिए, दिफाई इदारों के लिए मसाइल खड़े करते हैं। सर, गुज़िश्ता रोज़ एतजाज़ एहसन साहब हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि एजेंसीज के पास दुश्मनों से ज़्यादा हमारी इन्फॉर्मेशन उनके पास मौजूद है। आपको पता है कि सियासतदान और आप तमाम ने इसका खमियाजा भुगता हुआ है। मरियम नवाज साहिबा से लेकर हर की कॉल जो है वो लीक होकर सामने आती थी और इमरान खान साहब इसको जस्टिफाई कर रहे होते थे कि ये कुछ हो रहा है, लेकिन नाउ देयर इज एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन द फील्ड। बट इरफान साहब, मैं ज़रूर ये पूछना चाहूँगी, और आप चूँकि मियाँ नवाज शरीफ साहब से भी बड़े करीब रहे हैं हमेशा से, मियां साहब अगर वजीर आजम होते तो क्या वो इस किस्म के फैसले कर रहे होते जहां से एक तासुर मिले कि रिस्पांसिबिलिटी की एब्डिकेशन हो गई है? दिस इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और इवन इमरान खान। आप खुद कह रही ना कि इमरान खान जस्टिफाई कर रहे थे, वो आज भी होते तो जस्टिफाई करते ना इसको। तो प्रेशर इतना होता है? मेरी गुजारिश सुन लेना, वो आज भी होते तो जस्टिफाई करते ना, अगर वो वजीर आजम होते तो इसको करते ना जस्टिफाई। लेकिन अब वो नहीं कर रहे, इसलिए कि वो दूसरे कैंप में बैठे हुए हैं, अपोजिशन कैंप में चले गए हैं। कहने का मतलब ये है कि नवाज शरीफ हों, शहबाज शरीफ हों, जो कौमी मसाइल होते हैं उनको कौमी मसाइल के नुक्ते नज़र से देखना पड़ता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की जा रही है कि मुल्क में इसको लेकर आना, इस्तेहकाम की तरफ इस मुल्क को लेकर जाना इंतहाई ज़रूरी है, जिसके लिए तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है। APC बुलाने का भी हुकूमत ने फैसला किया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस रास्ते पर लेकर आने के लिए हुकूमत कितनी ज़्यादा इस पर अब जोर देगी कि सब एंटिटीज़ का एक पेज पर होना, एक यूनाइटेड होना मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए कितना ज़रूरी है, और कैसे ये राह बन सके? देखिए अलीना, इस बारे में तो कोई शक नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ जब अक्टूबर में आए बैरून मुल्क से और उन्होंने पहले ही तकरीर की, तो उसके अंदर भी यही कहा कि पास्ट को हम बरी करके एक नई बिगिनिंग करने के लिए तैयार हैं। शहबाज साहब ने जब हल्फ उठाया अपना वज़ीर आज़म के तौर पे पहली तकरीर में, अभी 2 दिन पहले फिर उन्होंने कौमी असम्बली में कहा तकरीर करते हो, मैंने सेनेट में कहा उन लोगों को कि जी हम तैयार हैं, आप आएँ बात करें। आप मुझे बताएं कि एक दफ़ा भी दूसरी तरफ से ये बयान आया हो जी ठीक है हम कौमी मसाइल पे PMLN से, पीपल्स पार्टी से, जो भी हुकूमत है उसके इत्तेहादियों से बात के लिए तैयार है। एक स्टेटमेंट आई हो ऊपर से लेकर नीचे तक किसी तीसरे दर्जे के लीडर की तरफ से आई हो या खान साहब की तरफ से आई हो? नहीं आई ना। वो कहते हैं जी कि ये हमें दे क्या सकते हैं, ये चोर हैं, ये डाकों से मैं बात नहीं करूँगा, मैं इनसे बात नहीं करूँगा। वो तो आज भी गालिबन उन्होंने कुछ ऐसी मिलती जुलती बात कही है कि जी बात हम उनसे करेंगे जिनके पास इख्तियार है।
पर 2018 में इरफान साहब ये सिलसिला इस तरह से कैसे और कितने अरसे तक मुल्क इस तरह से हम चला सकेंगे? 2018 में आप कहते थे हाइब्रिड रजीम है और इनके ऊपर इल्जाम था कि ये उनके साथ उनकी मदद से आरटीएस बिठा के जो है लेकर आए गए थे। अभी तासुर और ये तासुर हर गुजरते दिन के साथ जोर पकड़ता दिखाई दे रहा है कि मौजूदा हुकूमत भी किसी के सहारे ही आई है। आपके अंदर के लोग जो है वो कह रहे हैं कि हमें हुकूमत दी गई है। अलीना, बड़ी साफ सुथरी सीधी सादी सी बात है, सादा और मासूम सी बात है। वो किसी के सहारे आए या नहीं आए, वो 4 साल तक चलते रहे। उनके साथियों ने जिस दिन उनका साथ छोड़ दिया और वो अक़लियत में आ गए और पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार किसी सिटिंग वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ करारदाद अदम एतमाद मंजूर हो गई, वो घर चले गए। उन्हें असम्बली में बैठना चाहिए था बाकी अरसा, उन्होंने नहीं किया। हमारे पास अक्सरियत नहीं है। हम PMLN जो है वो अकेली इस पोजीशन में नहीं है कि हुकूमत बना, हमारी इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी, और लोग हैं। कल वो ये फैसला करते हैं जी कि नहीं, हम नहीं इस हुकूमत का साथ देते, हमारे खिलाफ वोट आउट और जो कि वो ब्लैकमेल कर रहे हैं पीपल्स पार्टी। ब्लैकमेल का लफ्ज़ हुकूमत तो खड़ी उनके वोट पर है। इस्तेमाल कर रहा है ये लफ्ज़ जो आपने इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी, बिलावल साहब ने तो 2 रोज पहले भी कहा कि याद दिलाया। मैं एक उसूली सी बात कर रहा हूँ कि अगर हम अक़लियत में चले जाते हैं, हमारी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। इसको हम कंस्पायरेसी कहें, साजिश कहें, अमेरिका कहें, साइफर कहें, फलां कहें, जो मर्जी कहते रहें, हकीकत यह है कि नंबर गेम नहीं है हमारे पास। हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे ना जाके, यही तरीका होता है ना। ये थोड़ा ही होता है कि इस्तीफे दो जी, घर जाओ जी, असम्बलियाँ तोड़ो जी, ये करो जी, वो। तो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स होते हैं कुछ, ये उन डेमोक्रेटिक नॉर्म्स में यकीन रखने वाली जमात नहीं है। ना अपोजिशन में रखती है, ना हुकूमत में रखती है। ये फैक्ट्स हैं। मौजूदा हुकूमत और बिलखुसूस आपकी जमात ने क्या इस पूरे अरसे में गेन कर लिया है? एक शख्स को, आपका सबसे बड़ा मुखालिफ, उस ओपोनेंट को जेल में भी रख के उसने 90 के करीब सीट्स, और ऑल्दो कि वो क्लेम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि हकीकत बात यह है कि बाकी तमाम सियासी जमातें इतनी सीट्स नहीं गेन कर सकी। सो ये तमाम चीजें और फिर एक ऐसा बजट लेकर आ जाना जिस पर ऑब्वियसली 1 महीने के बाद हमें उसके सही के कॉन्सिक्वेंसेस अवाम जो है वो भुगतते हुए नजर आएगी। सो अब तक आपको लगता है कि नून लीग ने कुछ गेन किया है? देखिए, दो तरह से चीज़ों को देखा जाता है। एक होता है कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना गेन देखे, अपना मफाद देखे, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ निगाह डाले और कहे जी कि लोग हमें वोट नहीं देंगे। एक तरीका कार ये है। दूसरा ये है कि ठीक है, मैं पॉलिटिकल पार्टी हूँ, मैं 3 दफ़ा वज़ीर आज़म भी रह चुका हूँ, मैं इक़्तिदार का मज़ा ले चुका हूँ, इस कौम का मुझ पे हक़ है। ज़रूरी नहीं है कि मेरे इस काविश से या मेरी इस कोशिश से मेरी जमात को कुछ मिले, लेकिन अगर मैं इस मुल्क को कुछ दे सकता हूँ तो मुझे एफर्ट करनी चाहिए। हमारी सोच ये है, हम जानते हैं कि बजट मुश्किल होगा तो हमारे लिए मुश्किल होगी, महंगाई आएगी हमारे लिए मुश्किल होगी, बिजली के बिल बढ़ेंगे तो हमारे लिए मुश्किल। हम जानते हैं सब कुछ ये हो रहा है ना, ये हो इसलिए रहा है कि इसके पीछे एक तसलसल है। ये हम कर नहीं रहे हैं, ये हो रहा है। ठीक लफ्ज़ तुमने बोला है कि ये हो रहा है। सर ये हो रहा है, लेकिन ये 2 साल से ज्यादा हो रहा है। इमरान खान साहब अनपॉपुलर थे सर, 13% इन्फ्लेशन उस वक्त की महंगाई की कि वो अनपॉपुलर से पॉपुलैरिटी में चले गए। पॉपुलैरिटी में आप लोग का किरदार है वैसे, नहीं बकौल चले गए ना, लेकिन क्या जो इकानमी डूबी हुई थी वो भी बहाल हो गई है? नहीं हुई ना, नहीं हुई ना। सर हम तो वर्स की तरफ गए। अनपॉपुलर की गेम अलग होती है। जब किसी खाई के अंदर डाल देते हैं इकानमी को, कुएं के अंदर डाल देते हैं, उससे निकाल के उसको देखे ना 6+ पे छोड़ के गए थे हम 2017 में। ये महंगाई जिसकी बात आप कर रही हैं कि 30% पे है, ये हम 3% पे छोड़ के गए थे। तो जब आपने खाई में डाल दिया, जंगल में धकेल दिया, मैंने जो कॉलम लिखा है कल उसमें मैंने कहा कि तेजाब के तालाब में डाल दिया आपने पूरी कौम को। अब आप कहते हैं जी कि नहीं, मेकअप करके चेहरा खूबसूरत बना के बाहर आके बैठ जाओ। कैसे बैठे? वो जली हुई मईशत, सड़ी हुई मईशत तालाब के अंदर। तो कहने का मतलब यह है कि हम अपनी पॉलिटिकल प्राइस दे के, पहले भी PDM के अंदर भी हमने किया, हम अब भी करेंगे। हम अगला इलेक्शन हार भी जाएं तो हम पाकिस्तान के लिए हर वो कदम करेंगे जो पाकिस्तान के मफाद में है। तो अगला इलेक्शन आपको लगता है कि इसका कॉन्सिक्वेंस मैं फिर दोहरा देता हो हूं, सकता है? मैं फिर दोहराता हूं कि अगर हम पॉलिटिकल प्राइस जो दे रहे हैं, इसकी वजह से हम अगला इलेक्शन हार भी जाएं तो हम पार्टी मफाद पे कौमी मफाद को तरजीह देंगे और अपनी तगोदो करते रहेंगे। इरफान साहब, आपकी इजाजत से मुझे एक ब्रेक शामिल करनी है। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का भी बयानिया के हवाले से जरूर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
नाज़रीन वेलकम बैक। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। इरफान साहब ये बताइए कि और बहुत लोग सवाल इस हवाले से कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब खामोश क्यों हैं, आखिर इसके पीछे राज क्या है, वजह क्या है, क्या चीज़ उनको सता रही है, वो बददिल हो गए हैं, मायूस, वजह क्या है? वो पार्टी के सदर हैं, हमारी उनसे रब्ता रहता है हमारा। अभी रिसेंटली हमारी कमेटियां बनी हैं, पूरी की पूरी उनकी मुशावरत से बनी हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो पब्लिक स्टेटमेंट देते रहें। इज़ वेरी एक्टिव। वो पार्टी के मामलात को देख रहे हैं, तकर्रियों को देख रहे हैं। पार्टी की जो मैं अभी 2 दिन पहले मिला हूँ तो उन्होंने मुझसे पूरी रिपोर्ट ली है कि पार्टी के सेनेट के अंदर क्या कारकर्दगी है, कौन लोग ज़्यादा बोलते हैं, कौन पार्टिसिपेट करते हैं। तो ही इज़ वेरी मच इन। जो आपका मसला है कि जी वो स्टेटमेंट्स नहीं देते या बाहर ज़्यादा बोलते नहीं हैं या एक्टिव नहीं है, वो भी इंशाल्लाह ये मुहर्रम के दिन गुजरेंगे तो आप उन्हें ज़्यादा अपने ज़ौक़ और अपने शौक़ के मुताबिक देखने लगे। तो वापस से वो मंजर आम पे हमें एक्टिव एक रोल अदा करते हुए दिखाई देंगे इंशाल्लाह। और जो कुछ अभी मौजूदा हालात हैं उस पर मियां नवाज शरीफ साहब की क्या राय है? देखिए, मौजूदा हालात के ऊपर किसी की कोई राय भी हो सकती है, लेकिन कोई जितने भी मसलन ये है कि जमात इस्लामी धरना देने आ रही है, ठीक है, दे धरना बिजली के बिलों पे, लेकिन साथ ही हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करते हुए बता दे कि जी ये नुस्खा है, ये नुस्खा है हमारी जेब के अंदर, आप ये काम कर लें तो ये मामला ठीक हो जाएगा। सर वैसे आज इमरान खान साहब जो गैर रस्मी गुफ्तगू सहाफ़ियों से कर रहे थे, उन्होंने भी नए इलेक्शंस पे बड़ा जोर दिया है। जा सकते हैं इस माहौल की तरफ? क्यों जाएं हम? वो जब 2018 के बाद जब हम लोग कह रहे थे जी कि ये हुआ, अब हुआ या नहीं हुआ ये अलग बहस है। 2018 में तो RTS के फेल होने का सारी दुनिया ने मंजर देखा ना। हमने कहा जी इलेक्शन में धांधली हुई है, अगले दिन हमने हलफ उठाया, हम जाके अपोजिशन बेंचों पे बैठ गए, अपना रोल प्ले करते रहे। ये किस लिए ने ये देखें, ये मेरी बात सुन लें, वो ना इलेक्शन को मानते हैं, वो ना आर्मी चीफ को मानते हैं, ना वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मानते हैं, ना वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मानते हैं, ना वो वज़ीर आज़म को मानते हैं, ना वो सदर मुमलकत को मानते हैं। वो मानते हैं कि जी ये सारा दफ्तर लपेट दिया जाए और मुझे वजारत उज़्मा में बिठा दे। हाउ, कैसे? ये उनके पास कोई हल नहीं है। इसलिए उनसे यही तवक्को है जो हर रोज़ कहते हैं, वो किसी एक आदमी का नाम ले लें कि जो मोतबर है उनकी निगाह में इन 25 करोड़ में कोई मोतबर नहीं है। इरफान साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की फांसी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तहरीरी राय जो दी है उसमें लिखा है कि भुट्टो साहब को बुनियादी इंसानी हुकूक नहीं मिले, उनको शफाफ ट्रायल जो है वो नहीं दिया गया। और एक और जो साबिक वज़ीर आज़म है उनका गिला भी बहरहाल यही है कि उनको शफाफ ट्रायल नहीं दिया जा रहा। आपको नहीं लगता कि इमरान खान साहब को भी जो 3 केसेस में सज़ाएं दी गई हैं उससे हमारे निज़ाम अदल पे बहुत बड़ा सवाल उठता है? कोई सवाल नहीं उठता, इसलिए कि उनको जो सज़ाएं हो रही हैं निचली कोर्ट से हो रही हैं, फिर वो ऊपर की कोर्ट में अपील में आ जाते हैं, हाई कोर्ट में, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में, कोई उनकी सज़ा हतमी मरहले तक नहीं पहुंची। ठीक है ना जी, अपीलों के मराहल में है, वो कन्फर्म होती हैं सज़ाएं, नहीं होती हैं, ये बात की बात है। हमारा तो शुरू ही सुप्रीम कोर्ट से हुआ था, ना कोई अपील है, ना कोई वकील है, ना कोई दलील है। सुप्रीम कोर्ट ने सुना, सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया। हमें एक अपील का हक नहीं मिला, वो थी ना इंसाफ़ी। ये कोई ना इंसाफ़ी नहीं है, ये इंसाफ के सारे मराइल में जा रहे हैं और 70% फैसले उनके हक में आ रहे हैं। हमारा तो मामला ही अलग था ना। वो तो तारीख़ में वाहिद नज़ीर है कि एक वज़ीर आज़म को बेटे से तनख्वाह न लेने पे सुप्रीम कोर्ट ख़त्म घर भेज देती है और कोई अपील भी नहीं है। वैसे सवाल और इम्प्रेशन यही क्रिएट किया गया कि नवाज शरीफ साहब कैसे क्लियर हो गए कोर्ट से? नहीं, कैसे क्लियर की बात तो बाद में आती है ना, सज़ा कैसे होगी पहले इसका जायज़ा लेना। सज़ा कैसे होगी, किस बात पे होगी? कोई करप्शन निकली है, कोई किकबैक्स निकले हैं, कोई गद्दारी निकली है, कोई साइफर निकला है, कोई तोशाखाना निकला है, कोई 190 बिलियन रुपए निकले हैं, क्या निकला है? हमारे यहाँ तो कुछ नहीं निकला ना। बट सर इरफान साहब, जिस तरह से नैब भी इस्तेमाल इस पूरे अरसे में हुआ है, आज भी इमरान खान साहब जो सुप्रीम कोर्ट में नैब अमेंडमेंट्स केस में अपना जो रिटन सबमिशन उनका था उसमें भी वो कह रहे हैं कि नैब को बतौर दौरा मैं नहीं इस फेवर में हूं कि इसको अबॉलिश किया जाए या इसके मैंडेट को कमजोर किया जाए, इसमें इस्लाहात करनी चाहिए। आपका क्या आपकी राय होगी कि ये इंस्टीट्यूशन रहना चाहिए? 4 साल में उन्होंने क्या इस्लाहात की? 4 सालों में सिवाय इसके कि इसको पकड़ो, इसको अंदर करो, जावेद इकबाल साहब से क्या कराते रहे? वो रोज क्यों मिलते थे? सर अभी तो वो कहते हैं कि अभी को छोड़ देना, वो अभी की बात कर रहे हैं, मैं तभी की बात कर रहा हूँ। तब क्या कर रहे थे वो?
اصلاحات کیوں نہیں کی انہوں نے کیوں اس کو ایک ایسے ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جو اپوزیشن کو کچلتا ہے؟ یہی کام مشرف نے کیا تھا، یہی کام وہ خود کرتے رہے. اب جب وہ تھوڑا سا وہی سانپ جو ہے اس نے پھن ان کی طرف پھیلا دیا ہے، وہ کہتے ہیں اس کا پھن کچلو. سر یہ موجودہ حکومت اس کو بطور ٹول استعمال نہیں کر ہم رہی؟ تو اصلاحات لے آئے ہیں اس کے اندر، ہم نے تو اتنی اصلاحات کر دی ہیں. سر اصلاحات میں اونس تو اب اسی نیب پر ہے. نہیں، ہم نے ہمارے منشور کے اندر یہ بات درج ہے پی ایم ایل این کے کہ اس ادارے کو ہم ختم کریں گے. نیب کے خاتمے کی ہم نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی نے بھی کی ہوئی ہے. ایز سون ایز وی آر کمفرٹیبل ود دا نمبرس تو ہم انشاءاللہ اس ادارے کو ختم کریں گے. یہ ہماری کمٹمنٹ ہے نا. اور سر یہ اس ٹینیور میں ہو جائے گا؟ اسی ٹینیور میں ہوگا انشاءاللہ، بالکل. سو یہ بطور ادارہ نیب کو جو ہے وہ ختم کرنے کی طرف، کیونکہ مورولے سر تمام حکومتیں دنیا میں کہیں نہیں ہے نا. آپ کے ہاں سارے سیولائز ڈیموکریسیز میں بالکل بھی نہیں اس آپ طرح کے یہاں کے ادارے ہیں، پولیس ہے، ایف آئی اے ہے، اینٹی کرپشن ہے، بیسیوں ادارے ہیں. بالکل آپ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے. ایبسولوٹلی. عرفان صاحب لاسٹ کامنٹ میں آپ کا چاہوں گی، جو یہ ایک کانگریس کی قرارداد آئی اور اس کے بعد ایک یو این کی ورکنگ گروپ کی رپورٹ آئی، جو کچھ حالات پاکستان میں ہیں اور 7 ماہ سے بہرحال یہ انکشاف بیرسٹر عقیل صاحب نے بھی کیا تھا اپنی ایک پریس کانفرنس میں کہ 7 ماہ سے اس ریزولوشن پہ بھی ہے کانگریس کی جس میں 368 ووٹس آتے ہیں. آئل کے دونوں سائڈز الائنڈ ہوتے ہیں اس بات پہ کہ پاکستان کے انتخابات کی تحقیقات ہونی چاہیے. آلدو کہ امریکہ، اور آپ نے اس پہ انٹرویوز بھی دیے ہیں اور آپ نے اس میں کالمز بھی لکھے ہیں کہ مداخلت امریکہ اس کو تسلیم کرتا رہا ہے کہ یہ کسی بھی ملک کے معاملے میں مداخلت ہوگی، لیکن آپ نے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کو کامیاب ضرور آپ نے قرار دیا ہے کہ وہ اپنا بیانیہ آگے لے جانے میں جو ہے وہ کامیاب ضرور ہوئے ہیں. بٹ ایک طرف ہم قرارداد لے کر آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے معاملات میں مداخلت ہے، تو پھر یہ ان کی فتح کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کی فتح ہے نا. پاکستان کے بارے میں جہاں بھی کوئی رسوائی کا فیصلہ ہوتا ہے، جہاں بھی پاکستان کے ماتھے پہ کوئی کالک تھوپی جاتی ہے، وہ ان کے لیے فتح ہے نا، ان کی کامیابی ہے نا. انہوں نے کام کیا ہے، انہوں نے لابنگ کی ہے اس کام کے لیے. اکراس دی بورڈ پولیٹیکل سپیکٹرم کو چھوڑ کے ان کو حمایت ملی ہے. جس کانسٹیچوئنسی میں گئے ہیں کانگریس میں، الیکشن ہونے والے ہیں نا وہاں، تو ان کو کہا گیا کہ جی آپ اس قرارداد کو سپورٹ کریں، ہم پیسے بھی دیں گے آپ کو اور ووٹ بھی دیں گے. ہو گئی. اب یہ کہنا کہ جی وہ قرارداد جو ہے اس کے میں تو کہتا ہوں کہ وہ پی ٹی آئی کی کامیابی ہے. اگر آئی ایم ایف کل ہمیں پیسہ نہیں دیتا تو میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ آئی ایم ایف کی کامیابی ہے. اس میں کیا عرض ہے؟ ہر وہ چیز جو پاکستان کے اگینسٹ جاتی ہے، کل چائنا خدا نخواستہ کہتا ہے جی کہ ہم سی پیک کو بند کر رہے ہیں، تو سب سے زیادہ خوشی عمران خان کو ہوگی. پاکستان کے خلاف ہر اقدام اپنے لیے فتح سے تعبیر کرنے والی جماعت واحد ہے، پاکستان میں اور کوئی نہیں ہے. عرفان صدیقی صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سینیٹر عرفان صدیقی صاحب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز، اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک تھے، اور اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.